أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حضرات محترم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے متعلق عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا آغاز ہو یا انتہا، اللہ رب العزت کو یہی بات پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آغاز کے متعلق عرض کیا کہ اللہ نے اس کتاب ہدایت کو شروع ہی اپنی تعریف سے کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سارے انسان، جن، فرشتے، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے عرش کے فرشتے رہ جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں بھی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تو دیکھے گا جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے ہیں یا اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ دو لفظ ہیں الرحمن الرحیم۔ اس کے متعلق بسم اللہ کی تفسیر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمان صفت وہ ہے جو عام ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ رب العزت ہر انسان پہ رحم کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان، وہ نیک ہے یا بد، وہ انسان ہے یا پرندہ درندہ چرندہ۔ اللہ کی ایک صفت رحمت عام ہے جو سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی ملی، یہ اس کی رحمت ہے۔ جو وقت مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، جو رزق مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، اور زمین پہ چلنے کی اجازت دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن القمہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، لیکن عجیب بات یہ، نہ ان کی ٹانگیں تھی، نہ ان کے بازو تھے، نہ ان کی نظر تھی، اور قوت سماعت بھی آخر میں بہت کم ہو گئی۔ ایک دن ایک شخص ایک گھاٹی کے پاس سے گزرا، اس نے ایک بڑی درد بھری آواز سنی کہ اللہ جتنی تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں۔ وہ جانے والا شخص جو ہے اس کے قدم رک گئے کہ یہ کون ایسے خوبصورت انداز میں یہ اللہ رب العزت کے سامنے اتنے پیارے کلمات کہہ رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ جا کے دیکھا تو ایک ضعیف العمر شخص جس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہیں، جس کے ہاتھ بھی مفلوج ہیں، جس کی نظر بھی نہیں ہے، اور وہ بیٹھا ہوا اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ کہنے لگا، میں دیکھ کے چیخ پڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس ہے کہ آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ انہوں نے بڑے ہی پیار اور بڑے ہی اچھے انداز میں کہا، بیٹے کیا یہ زبان نہیں ہے؟
اور اس کا اس بات پہ شکر نہ ادا کروں کہ یہ اس کا ذکر کر رہی ہے؟ وہ بندہ اتنا متاثر ہوا، اس نے فوراً کہا کہ مجھے کوئی کام بتائیے، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے کیا کام؟ جاؤ شاباش بات کر لی جائے۔ کہنے لگا نہیں، آپ مجھے کوئی بات، مجھے کوئی خدمت بتائیں، میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اگر تم میری کوئی خدمت کر سکتے ہو تو میرا بیٹا کل سے کسی کام کی غرض سے مجھے یہاں چھوڑ کے گیا ہے، واپس نہیں آیا، اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، اگر اسے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں میں سفر میں ہی وہاں جنگل میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، بڑی تگ و دو کے بعد ایک جگہ دیکھا ایک کٹی پھٹی لاش پڑی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے حلیہ بتایا، جو کپڑے بتائے وہ اسی کے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو اسے جنگلی درندوں نے پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، اب میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ تیرا بیٹا نہیں رہا۔ مختلف انداز میں ڈپلومیٹک الفاظ تلاش کرتے کرتے اس سے کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے سیدھی بات بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے بھائی اللہ کے بندے، جس شخص کے لیے، جس بیٹے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے مجھے بھیجا تھا اسے جنگلی درندوں نے پھاڑ دیا ہے۔ ایک دم وہ رویا اور رو کے کہنے لگا اللہ، ایک ہی بیٹا تھا جو مجھے وضو کروا دیتا اور میں تیری عبادت کر لیتا، وہ بھی نہیں رہا، میں کیا کروں؟ اے اللہ اس دنیا میں میرا گزارا نہیں۔ ہچکی لی اور فوت ہو گئی۔ وہ شخص ان کی میت کو اٹھا کے جب شہر میں آیا تو سارا شہر امنڈ آیا کہ یہ تو ابن علقمہ محدث ہے، عبداللہ بن عباس کے شاگرد۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری اور کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اس کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بلکہ ایک غالباً سعودی عرب کا ایک کلپ تھا، ایک اپاہج نوجوان اپنے جسم کو گھسیٹ کے مسجد میں لاتا ہے اور اس کی سیڑھیوں پہ بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے نہ اس سے کھڑا ہوا جاتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس نے اس کے بعد کچھ اشعار پڑھے عربی کے کہ اے انسان، اگر یہ شخص اتنا زیادہ مفلوج ہونے کے باوجود اپنے گھر سے نکلا اور اپنے جسم کو گھسیٹ کے لا کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو تجھے تو اللہ نے صحت اور عافیت دی ہے، کیا جواز پیش کرے گا اپنے رب کے سامنے؟ کہ جس رحمان اور رحیم نے تیرے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ تیرا جسم تندرست ہے، تو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، ہاتھ ہلا سکتا ہے، قدموں پہ چل سکتا ہے، پھر بھی تیرے لیے آنا مشقت بن گیا۔ تو اللہ رب العزت جو اتنا رحیم و کریم ہے، یہ ساری نعمتیں اس کی ہیں، اور رحیم یہ اس کی رحمت خاص ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن یہ رحمت ان کے نام لکھے گا جن کے دل میں تقویٰ ہو۔ اور یہ کتنا رحیم و کریم ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات، انسانوں کے اندر سب سے زیادہ شفاعت کبریٰ کا حق جسے ملے گا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ۔ اللہ 3 مرتبہ آپ کو بھیجے کہ جاؤ جہنم سے لوگوں کو نکال۔ پہلے جن کے دل میں ایمان تھوڑا سا بھی ہوگا انہیں بھی نکالنا ہے، پھر ذرے کے برابر ایمان ہوگا انہیں بھی نکالنا ہے، پھر ذرے کے ذرے بھی، یعنی ذرہ وہ جسے وہ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کا بھی عشر عشیر اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا اسے بھی نکالا جائے گا۔ پھر اللہ شہداء کو اور صلحاء کو بھی حق دے گا۔ جب سب کچھ کر کے تھک جائیں گے تو اللہ کہیں گے اب میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں اپنی رحیمی کا۔ اللہ رب العزت پھر انسانوں کو جہنم، کچھ لوگوں کو اپنا چلو بھر کے جہنم سے آزاد کریں گے اور ان کی گردن پہ ایک نشان ہوگا جس سے پتا چلے گا یہ عتقم من النار، جہنم سے آزاد کیے گئے۔ اس بات پہ بھی انہیں بڑی شرمندگی ہوگی اہل جنت کے اندر کہ وہ ننگے ہیں، کہ وہ انہیں ہر بندے کو پتا چلتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہو کے آئے ہیں۔ پھر یہ اللہ سے التجا کریں گے اللہ اگر تو نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے تو یہ بھی کر دے کہ یہ نشان مٹ جائے۔ پھر ایک نہر کے اندر اللہ انہیں کہیں گے یہاں نہاؤ تو ان کے وہ نشان بھی مٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر وہ ہمارے نصیب میں ہو جائے، اللہ اپنی رحمتیں اسی پہ خاص کرتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اسی لیے اس کائنات کے سب سے متقی انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے تقوی کا سوال کرتے، اللہم آت نفسی تقوی، اے اللہ میری نفس میں تقوی پیدا کرنا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے اللہ مجھے پاک کر دے کیونکہ تجھ سے بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اے اللہ تو ہی میرا آقا ہے، اے اللہ تو ہی میرا مولا ہے، انت ولیُّهَا، تو میرا دوست بھی ہے اور میرا آقا بھی ہے۔ اللہم آت نفسی تقوی وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیُّهَا ومولاها، اے اللہ ہمارا نصیب بھی اچھا کر دے، ہمارے دلوں میں بھی تقوی پیدا فرما۔ تو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے رحمان و رحیم ہے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ کیا وہ آج مالک نہیں ہے؟ آج بھی وہ ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن آج کچھ نہ کچھ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ چل کے جہاں بھی جانا چاہے جا سکتا ہے، وہ اچھا رستہ ہے یا برا، وہ اپنے ہاتھوں کو چلا سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا۔ اللہ اکبر، سورۃ انفطار کی آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی شخص اپنی جان کی کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، حکم ہوگا تو صرف اللہ کا۔ بلکہ یہاں تک کہ سورۃ نبا میں فرمایا اللہ یتکلمون، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، جب تک رحمان اسے اجازت نہیں دے گے۔ اس لیے یہاں فرمایا مالک یوم الدین، اس لیے اس کی تعریف کرو، اس لیے اس کی تعریف کرو کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس کی تعریف کرو کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔
اللہ ہمارے نصیب میں اپنی تعریف کر دے. یہ نصیبوں والوں کو ملتا